السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ یس ساری. جی جزاک اللہ خیرہ. تو چلیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہم شروع کرتے ہیں اپنی کلاس. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اور بابرکت حدیث سے. حدیث مبارک ہے جامعہ ترمذی شریف میں. اس کے راوی حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بھیڑوں کا ایک جھنڈ ہوگا، یعنی شیپ کا ایک جھنڈ ہوگا، اور اس میں اگر ہم دو بلبل چھوڑیں گے، دو بلبلز کو اگر اس میں چھوڑا جائے تو وہ کتنا نقصان کریں گے. بالکل ان کو لوز چھوڑا جائے وہ تو سب بھیڑوں کو کھا ڈالیں گے، سب کو ختم کر ڈالیں گے. فرمایا ایسا کام کرنے سے اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوگا جتنا زیادہ نقصان ایک آدمی، ایک انسان کے دین کو تب پہنچتا ہے جب وہ ایک انسان کے دین کو اس کی لالچ اور اس کی منی اور اس کی ریپوٹیشن سے پہنچتا ہے. یعنی جب اس کی لالچ اس کی منی اور ریپوٹیشن کے لیے ہوگی تو انسان کے دین کو اس سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے جتنا نقصان یہ دو بلبز ایک شیپ کے ایک جھنڈ کو کریں. یعنی اگر انسان دین کے اندر اپنی لالچ کو بڑھائے گا، کس بات کی لالچ؟ پیسوں کی لالچ اور ریپوٹیشن کی لالچ، فیم کی لالچ. اگر کوئی انسان دین سیکھ جائے اور پھر اس غرض کے لیے سیکھے کہ مجھے پیسے آئے دین کی وجہ سے، تو بھیا اس کا ایمان سلامت نہیں رہے گا، اس کے دین کو بہت نقصان پہنچے گا. ایسے ہی اگر دین اس غرض کے لیے سیکھے گا کہ میں فیمس ہو جاؤں، میں مانا جاؤں بہت بڑا عالم، تو بھی اس کے دین کو بہت زیادہ نقصان ہوگا، اس کے ایمان کو بہت نقصان ہوگا. کتنا نقصان ہوگا؟ یعنی وہ دو بلبل ان شیپ میں سے کس کو وہاں چھوڑیں گے؟ کسی کو تو نہیں. اس سے زیادہ نقصان ہوگا. جیسے وہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، مر جائیں گے، ان میں سے کوئی زندہ نہیں بچے گا وہاں، ایسے اس کا دین زندہ نہیں بچے گا، مر جائے گا، اس کا ایمان ختم ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں ریاکاری سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہمیں دکھلاوے سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہماری اعمال میں خلوص اور اخلاص عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو چلے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہن، ہم شروع کرتے ہیں جہاں سے کل ہم نے چھوڑا تھا، وہاں سے ہم سٹارٹ کر لیں گے انشاءاللہ. اور ہوپ فلی آج ہماری آخری کلاس ہوگی. کلاس کے بعد اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ 7-8 دن کا ایک بریک لیں گے. آپ ان 8 دنوں پڑھ لیجئے اچھے سے، سارا جتنا بھی ہم نے پڑھا ہے پہلے لیکچر سے لے کر آج تک سب کچھ پڑھ لیں گے. اور 8 دنوں کے بعد ایک ایگزام ہوگا، ایک پیپر ہوگا. جو فرسٹ 3 ٹاپرز ہوں گے ان کو باضابطہ بائی پوسٹ گھر گفٹ پہنچے گا انشاءاللہ عز و جل. آئی ہوپ کہ آپ سبھی لوگ محنت کریں گے. جس کے لیکچر چھوٹے ہیں وہ دیکھ لے گا، جس نے کوئی نہیں دیکھا ابھی تک وہ بھی دیکھ لے گا، اور باقی لوگ جنہوں نے دیکھا ہے وہ ریوائز کر لیں گے. اس بیچ میں اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہوتا ہے تو مجھ سے پرسنلی رابطہ کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے. تو فیل فری اینی ٹائم، انشاءاللہ عز و جل میں کوشش کروں گا، میں سمجھاؤں گا. چلیے ویسے آج تو تعداد بھی کم ہی ہے، ہم شروع کر دیتے ہیں جہاں سے ہم نے کل چھوڑا تھا. ان لوگوں سے میں پہلے پوچھوں. فیضان ظہور تو آج پہلی بار آئے ہیں شاید. فیضان ظہور کیا آپ ترجمہ کر سکتے ہیں جو اسکرین پہ ہے؟ فیضان شاید یہ پہلی بار آئے ہیں. چلیے حمیرہ بشیر سے سٹارٹ کرتے ہیں. حمیرہ بشیر آپ انمیوٹ کیجیے. نہیں. چلیے منزہ نذیر آپ انمیوٹ کیجیے. منزہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی منزہ، ہم نے کل کیا تھا رشید کے والد کا نام عبد الرحمن ہے، یہاں تک تو ہم نے کل کیا تھا. اب جی چلیے آپ اس سینٹنس سے سٹارٹ کیجئے یہ بھی، اور جو اس کے بعد ہے وہ ایک محنتی کسان ہے. ان دونوں سینٹنسز کا آپ کیجئے. رشید کے والد کا نام عبد الرحمن ہے، وہ ایک محنتی کسان ہے. کیجئے ٹرانسلیشن. رشید کے والد جو ہے یہ مضاف، یہ میرا کبھی اضافی بنتا ہے. اس میں رشید جو ہے وہ مضاف انشاءاللہ الیہ ہے اور والد جو ہے وہ مضاف ہے. تو رشید کے والد بالکل کا صحیح.
रशीद के वालिद का तर्जुमा होगा वालिदु रशीदिन। और फिर बिल्कुल सही, काम माशाल्लाह। नाम जो है वो होगा इस्मुहु, क्योंकि यहाँ पर हु जो है वो ज़मीर है रशीद के वालिद के लिए। हुँ, और जी माशाल्लाह, फिर अब्दुर्रहमान का होगा अब्दुर्रहमान, वालिदु रशीदिन इस्मुहु अब्दुर्रहमान। माशाल्लाह। वालिदु रशीदिन इस्मुहु अब्दुर्रहमान। ये अब्दुर्रहमानी क्यों पढ़ा आपने? सर क्योंकि अब्दुर्रहमान है ये भी एक मुरकब इजाफी बनता है इसमें। इसका मतलब है रहमान का गुलाम। तो रहमान गुलाम का जो है गुलाम, उसको बिल्कुल सही। अब्दुर्रहमान बनेगा और अब्दुर्रहमान ने, क्योंकि जो रहमान है वो मुजाफ इलैह है और इस पे हमेशा जा हाँ रहेगा। जी, तो बिल्कुल सही। मैं पहले यहाँ पे आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूँ, जो अब्द होता है ना, जो वर्ड अब्द होता है, ये अब्द, इसके 2 मीनिंग्स होते हैं, गुलाम और बंदा। अगर अब्द अगर इसकी इजाफत अल्लाह के साथ कर दी जाए तो फिर इसकी मीनिंग होती है बंदा, जैसे अब्दुर्रहमान, अब्दुल्ला, है ना? तो अब्दुल अली, ये तो अल्लाह के नाम है ये सब। तो ये क्या हो गया, ये फिर मतलब बंदा माना जाएगा। अब मान लीजिए अगर ये किसी अल्लाह के सिवा और किसी मखलूक में से किसी और के साथ इसकी इजाफत कर दी जाए तो इसका मतलब होता है गुलाम। जैसे कोई बोले अब्दुल नबी, नबी का गुलाम, है ना? अब्दुल रसूल, रसूल का गुलाम, इस टाइम माना बंदा नहीं होगा, ठीक है ना? बंदा सिर्फ अल्लाह का होता है। और कोई भी ऐसे मान लीजिए अगर किसी बंदे का नाम सुहेल है, तो अगर कोई कहे अब्दुल सुहेल, मतलब सुहेल का गुलाम, सुहेल का बंदा नहीं हो गया, ठीक है ना? ऐसे जो लफ्ज रब होता है, रब्बुन, रब्बुन मतलब पालने वाला, चरिशर, पालनहार। तो जब ये अल्लाह की सिफत बयान कर ली जाए तो उस टाइम क्या माना जाएगा कि रब का मतलब पालने वाला है, पालनहार है, ये अल्लाह ताला के लिए बयान किया गया। अब अगर ये किसी गैरुल्लाह के लिए बोला जाए, यानी अल्लाह के सिवा किसी मखलूक के लिए बोला जाए, तो उस टाइम इसका मतलब पालने वाला नहीं होगा, उस टाइम इसका मतलब मालिक होगा। किसी गुलाम का कोई मालिक होता है ना, उस टाइम बोला जाएगा। अगर मान लीजिए कहेंगे अ, रब्बु सुहेलिन, तो सुहेल का मालिक, यानी सुहेल उसका गुलाम होगा, है ना? तो इस तरह से ये इन वर्ड्स की ट्रांसलेशन इस तरह से की जाती है। तो अब्दुर्रहमान मतलब रहमान का बंदा, है ना? अच्छा, तो मुनज़्ज़ह इसका दूसरा तरीका भी तो हमने पढ़ा था ना, रशीद के वालिद का नाम अब्दुर्रहमान है। दूसरे तरीके से आप इसकी ट्रांसलेशन कर लीजिए। सर रशीद के वालिद का नाम जो है ये, इसको हम अगर मुरकब इजाफी लेंगे, मतलब नाम को भी नाम या मुजाफ बनेगा फिर, हुँ, तो फिर आएगा इस्मो, जी माशाल्लाह। हुँ, इस्मो वालिद रशीदन। पूरा माशाल्लाह, इस्म वालिद रशीदिन। इस्मोहा, हाँ, फिर इस्महु आगे? माने। इस्म हू फिर क्यों? जब आपने पहले इस्म लगाया तो फिर इस्म हू फिर से नहीं क्यों सर, इसमें तो लगाएँगे? हो नहीं आएगा फिर, इसमें हो नहीं आएगा। इस्मो वालिद रशीदिन अब्दुर्रहमान। माशाल्लाह, इस्म वालिद रशीदिन अब्दुर्रहमान। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, तो अब है वो एक मेहनती किसान है। रुकिए ज़रा, अब आ गई है तादाद। अब मुनज़्ज़ह आप बस कीजिए, आप म्यूट कर लीजिए। तो अब हम पूछते हैं उर्वा से। उर्वा आप अनम्यूट कीजिए। उर्वा, उर्वा या तो शर्मा रही हैं या फिर डर रही हैं। चलिए कोई नहीं, मैं फिर ऊपर से शुरू कर देता हूँ। चलिए राफ़िया यूसुफ, अगर नेटवर्क इश्यू ना हो तो। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। राफ़ वालेकुम सलाम। राफ़िया ये है, वो एक मेहनती किसान है। सर हुआ मजारियुन मुजतहिद। हुआ मज़ारिउ नहीं, मुज़ारिउन मुजतहिदुन। मुजारियुन मुजतहिदुन। माशाअल्लाह। अच्छा, तो मुज़ारिअतुन मुजतहिदतुन कह सकते हैं? मुजारिअतुन, नो सर, वो मोनस के लिए आएगा। क्यों? हाँ, माशाअल्लाह, वो मोनस के लिए आएगा। अच्छा, हुवल मुज़ारिउ मुजतहिदुन कह सकते हैं? हुवल, नो सर, ये यहाँ पे नकिरा आएगा क्योंकि ये खबर है इसकी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, ये खबर है तो नकिर आएगा। वेरी गुड। चलिए आप म्यूट कर लीजिए। माशाअल्लाह, जब आप लोग इतना समझ रहे हैं ना तो फिर मेरे लिए बहुत कुछ है।
چلیے اب بات کرتے ہیں عادل گلزار سے. عادل بھائی آپ انمیوٹ کیجیے. عادل بھائی آپ انمیوٹ کیجیے. جی سر. جی اس کے گھر کے سامنے ایک باغ ہے. اس کے گھر کے سامنے ایک باغ ہے. سر اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا. کوئی بات نہیں آپ سوچ لیجیے تب تک میں یہی سوال دوسرے سے پوچھتا ہوں. چلے شجرت آپ بولے. شجرت فیاض. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اس کے گھر کے سامنے ایک باغ ہے. اس کا گھر یہاں پہ بنے گا مضاف الیہ اور مضاف وہ آئے گا بیتہ. اور ماشاء اللہ. سامنے کا امام ہوتا ہے تو وہ آئے گا امامہ حدیقۃ واحدۃ. باغ کی میننگ حدیقہ. ایک منٹ جو آپ بولیں گے میں لکھ لوں گا. بولے کیا لکھوں میں. بیتہ بیتہ امامہ حدیقۃ امامہ واحدۃ. امامہ حدیقۃ واحدۃ. سمجھائیں. بیتہ ہو گیا اس کا گھر. ٹھیک. امام ہو گیا اس کے گھر کے سامنے مطلب اس کے گھر کے سامنے. ٹھیک. حدیقۃ ہوتا ہے باغ اور واحدۃ ہو گیا ایک. اس کے گھر کے سامنے ایک باغ ہے. ماشاء اللہ بالکل صحیح ہے. بہت صحیح ہے لیکن امام نہیں ہوتے امام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ یس سر امام امام. ہوتا. یس سر یس سر امام امام. ہوتا. تو اس طرح سے بھی کر سکتے لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ امام کو سامنے لے آئے. آپ اس کو پہلے لے آئے. ایکچولی میں آپ لوگ کو بتا دوں اس کو کہتے ہیں اس میں ظرف. یہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. اس میں ظرف دو ٹائپس کا ہوتا ہے. ظرف زمان اور ظرف مکان. اسپیس اینڈ ٹائم کے لیے جو یوز ہوگا نا تو امام مطلب سامنے ان فرنٹ آف. اس کو بولتے ہیں امامہ. امامہ ہوتا ہے ان فرنٹ آف. ٹھیک ہے نا. خلفہ ہوتا ہے بیہائنڈ. بیہائنڈ خلفہ. خلفہ. ٹھیک ہے جی. بیہائنڈ. انڈر ہوتا ہے تحت. انڈر یا بینیتھ. تحت اس کے نیچے ہوگا نا. تحت تا ہا تا ایسے تحت ہوتا ہے انڈر یا پھر بینیتھ. اور ابو ہوتا ہے فوقہ. فوقہ ہوتا ہے ابو. تو یہ تو اسپیس میں 4 ڈائریکشنز ہوں گے. سامنے پیچھے اوپر اور نیچے. ایسے ہی دائیں بائیں اس میں یمین شمال یہ سب انشاءاللہ ہم آگے پڑھ لیں گے. اور ٹائم کے لیے بھی ہوتے ہیں. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ امامہ کو ہم آپ سامنے آگے لے آئے کیونکہ امامہ کی وجہ سے نا جر آتا ہے. اس کی وجہ سے جر آتا ہے. تو ہم کیسے لکھیں گے پھر اس کو. امامہ بیتہ. کیا لکھیں گے. امامہ بیتہ حدیقۃ واحدۃ. ہاں ماشاء اللہ بالکل صحیح. اسی طرح کیا امامہ بیتہ امامہ بیتہ حدیقۃ واحدۃ. جی حدیقۃ واحدۃ. ماشاء اللہ بالکل صحیح ہے. ماشاء اللہ بہت صحیح ہے. امامہ بیتہ حدیقۃ واحدۃ. جو اس سے پہلے آپ نے بولا تھا وہ بھی صحیح تھا. اس میں کوئی غلطی نہیں تھی. وہ بھی صحیح تھا. لیکن بیٹر ہے کہ ہم اس طرح سے لکھیں کیونکہ ایک ہوتا نا مطلب ایک اچھی لیول کی جو لینگویج ہوتی ہے اچھی لیول کی جو بول چال ہوتی ہے وہ زیادہ ایک فارمل ہوتی ہے کہ انفارمل ہوتی ہے. تو ہم فارملی انشاءاللہ سیکھیں گے. بہرحال وہ بھی صحیح ہے. اس میں کوئی غلطی نہیں تھی. ماشاءاللہ. چلے آپ میوٹ کیجئے. اور شجرت فیاض کے بعد ہم پوچھتے ہیں بات کر لیں گے اب ہم جنید احمد سے. جنید احمد اگر آپ انمیوٹ کر پائیں گے تو. نہیں شاید نہیں. ایکچولی جنید احمد اس ٹائم نا درسگاہ میں خود پڑھاتے ہیں بچوں کو. یہ حافظ ہیں ماشاءاللہ. تو ان کے سینے میں قرآن کریم پورا موجود ہے. تو یہ اس ٹائم بچوں کو پڑھایا کرتے ہیں. اور یہ ابھی کلاس ایسے بھی اٹینڈ کرتے ہیں. اس کے بعد یہ ویڈیوز بھی دیتے ہیں. اور سب سے میں آپ لوگوں کو بتاؤں اکثر نا جب میں کوئی ایکسرسائز دیتا ہوں تو اکثر اوقات پہ ایسا ہوتا ہے کہ جنید احمد کی سولوشن سب سے پہلے آ جاتا ہے.
سب سے پہلے اکثر یہی سینڈ کرتے ہیں, ہمیشہ نہیں بٹ اکثر انہی کا پہلے آتا ہے, اور ان کے سولوشن میں بہت کم غلطیاں ہوتی ہیں ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ سب کو سب کے علم میں عمل میں برکت نصیب فرمائے. چلیں اب بات کرتے ہیں کلثوم کے ساتھ. کلثوم آپ انمیوٹ کیجئے. کلثوم آپ انمیوٹ کیجئے. یس سر. جی کلثوم اب ہے جس میں بہت سارے پھل پھول اور درخت ہیں, باغ کے بارے میں کہا جا رہا ہے, جس میں یا اس میں بہت سارے پھل پھول اور درخت ہیں. جس میں فیہا اسمارن ماشاءاللہ. ازہارن و اشجارن. میں لکھتا ہوں, جو آپ بولیں گے میں لکھتا ہوں. ٹھیک ہے, یس سر. آپ بولے میں لکھتا ہوں. فیہا فیہا اسمارن اسمارن, اور کیا بولا آپ نے؟ ازہارن ازہارن ازہارن. ازہارن اچھا اور و اشجارن. وہ اشجار. چلیے سمجھائے آپ اس کو. کلثوم ذرا اس کو سمجھائیں, یہ سینٹینس ایکسپلین کیجیے. سر فیہا جس میں, اور ازہارن ہو گیا. یہ ہا, ایک منٹ, یہ ہا ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ ہا ضمیر کس کے لیے یوز ہو رہی ہے؟ فیہا جی ایک منٹ سر. جس فیہا کوئی بات جس میں, فیہا جس میں باغ میں سر. ہاں ماشاء اللہ, باغ کے لیے استعمال ہو رہی ہے. فیہا اسمار, ان ثمر کی جمع, بالکل پھلوں کی جمع ہے اسمار. ماشاء اللہ بالکل صحیح ہے. ٹھیک, تو باغ میں تو پھول, یہاں پہ تو پھول ہے, تو پھول تو زیادہ ہی ہوں گے نا سر باغ میں. پھر ازہارن جی بالکل ماشاء اللہ. اور درخت اشجارن. ماشاء اللہ. دیکھیں میں آپ کو کلثوم ایک بات بتاؤں کہ جیسے اردو میں اگر ہمیں 2-3 یوز کرنے ہو تو ہم کاما لگاتے ہیں, جیسے یہاں پھل کے بعد کاما, پھر اس کے بعد اور ہے. ایسے انگلش میں بھی کاما یوز کرتے ہیں, جبکہ عربی میں کاما نہیں ہوتا. عربی میں کاما کی جگہ و لگا دیتے ہیں. ایسے اسمارن و ازہارن و اشجارن اس طرح سے لگائیں گے. اور اب میں ان نے کے تو بارے میں کما ایک ہی بات لگایا لکھیے کہ تھا. یہ بہت سارے ہیں. اچھا دیکھیے, اب ان کے بارے میں ایک بات ہے کہ یہ بہت سارے ہیں, ہے نا, یہ بہت سارے ہیں, یہ بہت سارے ہیں. بہت سارے کا میننگ کیا ہوگا تو سر؟ بہت کثیرن کہتے ہیں جو زیادہ ہوگا. کثیرن آپ یوز کیجیے. اب ان کے بارے میں آپ کثیرن کیسے یوز کریں گے؟ کیجیے یوز. کثیرن لاسٹ میں آئے گا سر. کثیرن آئے گا, کثیرن لکھ لوں میں؟ کثیرن یہ تو واحد ہو گیا نا سر, اس کا جمع آئے گا سر. کیا اس کا جمع آئے گا پکا؟ پکا. کثیر اپنے آپ میں جمع ہے نا, بہت سارے, اس کی میننگ ہوتی ہے بہت زیادہ, بہت سارے. تو کیا میرے لکھوں خیال اب میں یہاں پہ؟ سر یہ لاسٹ میں آئے گا کثیرن سر, کیا پتہ یہ جگہ. ہاں لاسٹ میں آئے گا, لاسٹ میں تو آئے گا, لاسٹ میں لکھ لے, لیکن کثیرن ہی لکھوں یا کچھ اور لکھوں؟ اور مجھے پتہ نہیں ہے سر, بہت سارے کا. چل کوئی بات نہیں. مجھے کوئی بول سکتا ہے یہاں پہ کیا لکھا جائے؟ کثیرن ہی صحیح ہے یا پھر کچھ اور؟ کوئی بول سکتا ہے؟ کثیراتن. ماشاء اللہ. کیوں کثیراتن کیوں؟ کثیرتن آئے گا سر, کیونکہ یہ جمع ہے نا کیوں کثیراتن کیوں؟ جمع سالم غیر عاقل کی جمع ہے سر. ہاں یہ غیر عاقل کی جمع ہے. ثمرن غیر عاقل کی جمع مکسر ہے. ازہار یعنی زہرن کی جمع غیر عاقل کی جمع مکسر ہے. اشجارن شجرن یعنی غیر عاقل کی جمع مکسر ہے. تو اس لیے
ان کی صفت واحد مونس یا جمع مونس آئے گی تو کثیرتن لکھیں گے، کثیرتن اس طرح سے، کثیرتن فیہا اسمار و ازہار و اشجار جیسے کثیرتن. جب پوچھیں گی جو تب مجھے ہے نا؟ سمجھ میں آتی ہے سر، مجھے پہلے تو سمجھ میں ہی نہیں. آپ ریوائز کیجئے ساتھ ساتھ، تب سمجھ آئے گا، پہلے خود ہی سب سمجھ آئے گا. اور اس میں پریکٹس کی ضرورت ہے نا کلثوم، یہ ایسے نہیں کہ ایک دم بالکل سارا سمجھ آئے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ مطلب اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جتنا میں نے آپ لوگوں سے ایکسپیکٹ کیا تھا کہ آپ لوگ سیکھیں گے، ایسے سیکھیں، آپ لوگ اس سے بہت زیادہ سیکھ چکے ہیں. جتنا میں نے سوچا تھا کہ آپ لوگ کو اتنا ٹائم لگے گا سیکھنے میں، آپ لوگ اس سے بہت پہلے سیکھ گئے. اتنی زیادہ مطلب جلدی درسگاہ کے بچے جو ہوتے ہیں نا، جو درسگاہ میں جو مولی کورس کرتے ہیں، وہ لوگ بھی اتنی زیادہ جلدی نہیں سمجھتے، وہ لوگ بھی اتنی جلدی نہیں بنا پاتے ہیں عربی. تو ماشاءاللہ آپ لوگ بہت اچھا کر رہے ہیں. آپ لوگ پریشان نہ ہو جائے، تھوڑی پریکٹس کی ضرورت ہے، کنٹینیوسلی ریگولرلی اس کو ریوائز کیا کیجیے، انشاءاللہ تعالی یہ ہو جائے گا. اچھا، معصوم کہہ رہی ہیں پر سر وہ آلریڈی جمع ہے نا، اسمارن ایٹسٹرا. دیکھیں معصوم جمع مطلب 3 یا 3 سے زیادہ، ٹھیک ہے نا، جمع 3 یا 3 سے زیادہ. اگر یہ جمع کی بات ہوتی تو پھر اتنا کافی تھا کہ اس میں پھل پھول اور درخت ہیں. یہ اس طرح سے ہیں لکھتے تھے، بڑا والا ہیں، تو اس میں پھل پھول اور درخت ہیں، تو سمجھ آ جاتا کہ ہاں اس میں پھل پھول اور جمع درخت ہوں گے. تو 3 سے زیادہ مطلب جمع مانے جاتے ہیں. لیکن جو بہت زیادہ ہے نا، بہت زیادہ مطلب یہ جمع کثرت ہے، بہت زیادہ. 3 کو بھی ہم جمع کہتے ہیں، 4 کو بھی جمع کہتے ہیں. معصوم کلیئر ہو گیا؟ معصوم نے سوال پوچھا چیٹ باکس میں. تو بہت سارے جو ہیں اس سے سٹرس پروڈیوس کرتا ہے، سٹرس پیدا کرتا ہے کہ اس میں 5-10 نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں میں ہو، سینکڑوں میں ہو. اس لیے بہت زیادہ، بہت سارے یوز کیا گیا. تو اس طرح ہم نے بھی کثیرتن پھر اس کے لیے عربی میں یوز کیا. چلے ماشاءاللہ. تو اس لیے میں آپ سب لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ پریشان نہ ہو جائے کہ ہمیں پہلے ہم لوگ پہچانتے نہیں ہے، جب پھر ہم سے کہا جاتا، پوچھا جاتا، پھر ہم سمجھ جاتے ہیں. تو یہ ابھی انیشل سٹیج ہے، بگننگ ہے ابھی. انشاءاللہ تعالی یہ سب خود ہو جائے گا، آپ لوگ پریشان نہ ہو جائے. چلیے اب نیکسٹ ہم بات کر لیتے ہیں. اس کے بعد کلثوم کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں معصوم سے. معصوم معراج آپ انمیوٹ کیجیے. جی سر. جی معصوم. اب ہے اس کے بعد رشید کی دادی کا نام فاطمہ ہے. جدت رشیدن اسمہا فاطمۃ. ماشاء اللہ. جدت رشیدن اسمہا فاطمۃ. سمجھائے. سر رشید کی دادی یہ ہو گیا، دادی ہوتا ہے جدتن، چونکہ یہاں پہ مضاف ہے تو جدت تو آئے گا. پھر آئے گا رشیدن، اسمہا، ہا ضمیر دادی کے لیے، اسمہا اور فاطمہ تو یہ غیر منصرف ہے تو فاطمہ تو آئے گا. ماشاء اللہ، یہ غیر منصرف ہے تو فاطمہ تو آئے گا. آپ نے کیسے پہچانے غیر منصرف ہے؟ سر اس میں پیرامیٹر جو ہے وہ فلفل ہوتے ہیں، جیسے کہ پہلے یہ مونس ہے اور یہ گولتا سے مونس ہے، تو پھر اس کے لیے کرائٹیریا ہوتا ہے کہ وہ اس میں علم ہونا چاہیے. ہو گیا ایک پیرامیٹر. اور سر دوسرا ہے کہ یہ معرفہ ہے، تعریف والا پیرامیٹر بھی. ماشاءاللہ. یہ سر اس کا دوسرا بھی آ سکتا ہے، اسم جدت رشیدن فاطمہ، یہ بھی آ سکتا ہے. ماشاءاللہ. بہت اچھے، بہت زیادہ اچھے. تو مطلب واقعی میں بہت زیادہ سیٹسفائیڈ ہوں آپ لوگوں سے. میں کبھی یہاں کسی عالم کو بلا لوں اور وہ آپ لوگوں کی جب پرفارمنس دیکھیں گے نا، میں نہیں، وہ خود کہنے چاہے کہ مطلب کہ انہوں نے پہلے 2 سالوں میں اتنا نہیں سیکھا تھا. ابھی آپ لوگ کے کتنے کچھ دن ہی ہو گئے بھی سیکھتے. اتنی زیادہ عربی وہاں درسگاہ میں لوگ 1 سال میں بھی نہیں سیکھتے. 1 سال سے زیادہ ٹائم لگتا ہے عربی سیکھنے. تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے آپ لوگوں پہ. اللہ تعالیٰ نے آپ پہ ایک احسان کیا
कि बहुत कम टाइम में आप लोगों ने सीख रहे हैं आप लोग, लेकिन अब हिम्मत नहीं हार, अब शैतान आएगा। अब ऐसा ना हो कि अब आपको लगता है कि भाई अब हम तो मुरक्कब इजाफी का तर्जुमा कर सकते हैं, अब हम शायद हो गए, अल्लामा बन गए। नहीं, अल्लामा अभी कोई नहीं बना। अभी आप लोगों ने अरबिक लैंग्वेज का 2% भी नहीं पढ़ा। ये गौर से सुनिएगा, अभी आप लोगों ने अरबिक लैंग्वेज का 2% भी नहीं सीखा, नहीं पढ़ा। तो मैं तब मानूंगा कि आप लोग जान रहे हैं, जब आप लोग जैसे अभी हम उर्दू में बात करें, जब आप लोग बिल्कुल अरबी में मेरे से ऐसे ही बात करें, एकदम कन्वर्सेशन अरबिक में होगी, उस दिन हम कहेंगे कि हाँ जी समझ आया। जब आपके हाथ में एक न्यूज़पेपर दे दिया जाए जो इंग्लिश में हो या उर्दू में हो, और आप बिल्कुल सारे न्यूज़पेपर का अरबी लिख डालें, उस दिन समझा जाएगा आपको अरबी आती है। जब आपके सामने आपके हाथ में कुरान पाक दे दिया जाए, आप इसका तर्जुमा कर लो, आप तर्जुमा कर लेंगे, तो उस दिन समझ जाए कि हाँ हमें अरबी अब आती है। तो इसलिए कोई अब छुट्टी नहीं करेगा। तो अभी हमें बहुत आगे जाना है, बहुत अभी सफर करना है इसमें, इंशाअल्लाह ताला एक साथ कर लेंगे। चलिए मासूम आप म्यूट कर लीजिए, अब मैं बात करता हूँ जी सुहेल अहमद से। सुहेल अहमद आप अनम्यूट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व जी सुहेल अहमद, अब है आखिरी सेंटेंस, वो एक बूढ़ी लेकिन नेक औरत है। हिया ज़ईफ़तुन लकिन्न इम्रअतुन सालिहतुन। एक मिनट मैं लिखता हूँ। हिया ज़ईफ़तुन 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 जी लकिन्न लाकिन, लकिन नहीं लाकिन होता है, लाकिन खड़ा जबर, हाँ लाकिन इम्रअतुन सालिहतुन। इम्राअतुन सालिहतुन। समझाएं इसको। हिया ज़मीर हुआ है उस बूढ़ी के लिए इस्तेमाल हुआ है, जी तो बिल्कुल, इसलिए माशाल्लाह मुअन्नस लाया है। जी सही। और ज़ईफ़तुन क्योंकि वो बूढ़ी है इसलिए ज़ईफ़तुन आएगा, बूढ़ी। जी और माशाल्लाह। लेकिन होता है लाकन्न, तो और लाकिन इसलिए हम लाकिन लाकिन्न और औरत हम्म, नेक औरत तो सिफत मौसूफ, तो इमरातुन सालिहतुन। तो क्या बना पूरा? हिया ज़ईफ़तुन लाकिन इम्राअतुन सालिहतुन। सालिहतुन तो यहाँ पे अगर लगाएंगे लाकिन हा, वो ज्यादा बेटर रहेगा, लाकिन हा, ठीक है ना। लाकिन हा, लेकिन वो नेक औरत है, वो बूढ़ी है लेकिन वो नेक औरत है। हिया ज़ईफ़तुन लाकिन्नहा इम्राअतुन सालिहतुन, ये भी सही है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, हिया इम्राअतुन ज़ईफ़तुन, वो बूढ़ी औरत है। हिया इम्राअतुन ज़ईफ़तुन लाकिन्नहा सालिहतुन, लेकिन वो नेक है, लेकिन वो नेक है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, माशाल्लाह। चले आप म्यूट कीजिए सुहेल अहमद, आप म्यूट कर लीजिए। अब आदिल भाई से मैं बात कर लूंगा। आदिल भाई आप अनम्यूट कीजिए। जी सर। जी तो आदिल भाई आपके लिए मैं सेंटेंस एक लिख लूंगा बोर्ड पे, आप मुझे उसकी अरबी बनाएंगे। इस तरह से है, बाग में आदिल की सर आप बहन, बताइए, मैं लिख लूंगा सर। बाग में आदिल की बहन। सर आदिल की बहन हो गया, मुजाफ मुजाफ इलैह इसमें, और बाग जी का मतलब सर मैं थोड़ा ट्रांसलेशन खुद करता हूँ पहले। हाँ, हाँ हाँ आप कर लीजिए, आप कर लीजिए, आप टाइम अपना ले लीजिए, बस हदी याद रखिए खातून कि अभी मीटिंग में बस 5-6 मिनट है, उससे पहले पहले खत्म करना है। सर
فی بہن کا ہو گیا لیکن فی عادل اختن سر حدیقتن ہوں، فیہا ہوں۔ عادل اختن. سر یہ بن رہے ہیں فیہا صرف عادل ورڈ ٹو ورڈ اختن، ٹرانسلیشن. نہیں آپ میننگ فل ٹرانسلیشن کیجیے. جی سر. حدیقتها سر نہیں بن رہا ہے کچھ سینٹینس اس میں. آپ حکمت کیوں ہار جی کہاں سر. نہیں بن رہا ہے؟ کر لے چلے بولے کیا نہیں سر مجھے نہیں بن کیوں رہا ہمت آپ کو. کر رہے ہیں آپ ایک ساتھ کر لیں گے بولے کہاں نہیں بن رہا کیوں نہیں بن رہا بھائی آپ جی بولے سر. مجھے بولے باغ کو کیا بولیں گے کیا بولیں گے باغ کو باغ کو کیا سر بولتے ہیں حدیقت. باغ بولتے ہیں عربی میں حدیقت بولتے ہیں نا ہاں جی حدیقت اور فی کو میں کو کیا بولیں گے فی جی فی سر. عادل ہو گیا عادل جی عادل کو بولتے ہیں عادل اچھا سر. ہاں عادل اختہ. جی سر آپ بتائیں سر. عادل ہاں بہن کو بولتے ہیں اختن ہے نا بہن ہوتی ہے اختن جی جی یہ عادل کی بہن ہے تو مضاف مضاف الیہ ہے عادل کی بہن مطلب اخت عادل ہاں اخت سر. ہاں عادل بنا جی جی جی. کہاں ہے یہ کہاں ہے یہ باغ میں. باغ میں باغ میں جی میں مطلب فی. فی جی ہے کہاں باغ میں الحدیقۃ فی الحدیقۃ میں نے الف لام کیوں لگایا کیونکہ وہ ایک پرٹیکولر باغ میں ہوگی نا اس لیے اس کو پرٹیکولر بنایا. جی جی. اب حدیقت فی کی وجہ سے اس پہ جر دیا اخت عادل فی الحدیقۃ عادل کی بہن باغ میں ہے اس میں کیا نہیں بن رہا بھائی اس میں یہ نہیں بن رہا کہ آپ ریوائز نہیں کرتے ہیں یہ نہیں بن رہا. سر اگر جی ہم لیں گے فی الحدیقۃ اخت عادل وہ صحیح رہے گا ہاں وہ بھی صحیح رہے گا وہ بھی آپ خبر کو پہلے لا سکتے ہیں خبر کو آپ مبتدا سے پہلے بھی لا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن بیٹر یہ رہے گا کہ پہلے مبتدا ہی ہو لیکن آپ بہرحال خبر کو بھی پہلے لا سکتے ہیں اس کے بعد مبتدا لکھ سکتے ہیں اس میں کوئی دقت نہیں ہے. دیکھیں یہاں اخت عادل مبتدا ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی کہ وہ باغ میں تو فی الحدیقۃ کیا ہو گیا یعنی فی الحدیقۃ کیا ہو گیا یہ اس کی خبر ہے تو میں نے خبر کو بعد میں لکھا آپ خبر کو پہلے بھی لکھ سکتے ہیں اس میں کوئی دقت نہیں ہوگی. آپ ایسے لکھ سکتے فی الحدیقۃ اخت عادل صحیح ہے آپ ایسے لکھ سکتے الحدیقۃ فیہا اخت عادل صحیح بنے گا فیہا اخت عادل تو وہ بھی صحیح بنے گا فیہا اخت عادل وہ بھی صحیح بنے گا جس طرح سے آپ لکھنا چاہیں وہ بھی صحیح بنے گا بس ایک سینس بننا چاہیے اور گرامر کے سارے رولز فالو ہونے چاہیے تو بالکل صحیح ہوگا اس میں کوئی غلطی جی نہیں ہے. لیکن عادل بھائی اور میں سب لوگوں کو کہوں گا کہ جتنی زیادہ آپ پریکٹس کریں گے اتنا ہی اچھا ہوگا پریکٹس نہیں کریں گے آپ لوگ تو نہیں کر پائیں گے. یہ ایسے نہیں ہے کہ بس ایک بار آپ نے یہاں پڑھ لیا تو یہ ذہن میں بیٹھ جائے گا نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ایسا بالکل بھی نہیں. آپ لوگ نہیں بلیو کریں گے میں ابھی بھی مطلب میں آپ لوگوں کو پڑھا بھی رہا ہوں نا اور خود بھی پڑھ رہا ہوں یہ سب چیزیں تو میں پہلے سے ہی بار بار پڑھتا رہتا پہلے پیج سے جو میری بکس ہیں ان کی پہلے پیج سے میں اسٹارٹ کرتا ہوں میں پڑھتا ہوں آج بھی. اور آج بھی ہم لوگ کا جو ایگزام تھا آج ہمارا ایگزام تھا وہ ہماری بک کے پہلے پیج سے ایگزام تھا جہاں تک پڑھا ہے وہاں تک. تو ہمارے استاد بھی ہمیں یہی باتیں بولتے بار بار کہ پہلے سے بار بار پڑھو کیونکہ یہ سب چیزیں بھول جاتے ہیں
اتنے زیادہ رولز ریگولیشنز ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں. عربی میں کچھ زیادہ ہی. عربی بہت لاجیکل لینگویج، اس میں لاجک سب اچھی طرح سمجھنے پڑتے ہیں. یہ نہیں ہے اردو اور انگلش یا ہندی سے جو من میں آئے تو وہ بتا دیا، نہیں. اس میں ایک ایک زبر زیر کا ایک معنی ہوتا ہے. زبر کو زیر کر دیا تو معنی بدل جاتا ہے. پیش کی جگہ کچھ اور لگا دیا تو معنی ہی بدل جاتا ہے. الف لام کاٹا تو معنی بدلا جاتا ہے. اس میں تو ہر ایک ڈاٹ میں یہاں معنی ہے. اس لیے بہت لاجیکل ہے. اس کو بار بار ریوائز کر لیجئے تبھی سیکھیں گے، ورنہ سیکھنا بہت مشکل ہوگا. تو کلاس بھی اینڈ ہونے والے، بس میں پھر سے ہی کہوں گا کہ اب میں انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم 7-8 دن کے لیے چھٹی کر لیں گے، ایک ہفتے کے لیے تقریباً. آپ اس میں ریوائز کر لیجئے. جس کے لیکچر چھوٹے ہیں یوٹیوب پہ سب اویلیبل ہیں، وہاں سے دیکھ لیں. ایک ہفتے کے بعد ایگزام ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. میں ایگزام پیٹرن گروپ میں پہلے بتا دوں گا انشاءاللہ، ابھی آج یا پھر کل بتا دوں گا گروپ ایگزام پیٹرن کیا ہوگا. تو جو فرسٹ 3 ٹاپرز ہوں گے ان کو بائی پوسٹ ایک خاص گفٹ بھیجا جائے. اگر وہ چھوٹا ہی ہو بٹ جتنا میں افورڈ کر لوں گا اتنا وہ ہو جائے گا. دیٹ ول بی آؤٹ آف لو. میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کر لوں گا کہ پہلے 3 ٹاپرز کو میں اب بالکل دل سے پیار بھرا گفٹ بھیجوں گا. لیکن آپ سب لوگ محنت کریں. کوئی نیٹ سے ٹرانسلیشن نہیں کر لے گا، کیونکہ جو ورڈز میں نے بولے ہیں، جو ورڈز میں نے بتائے ہیں، مان لیجیے مزارعون میں نے بولا کسان ہوتا ہے. اب کوئی فلاح